إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. معزز حاضرین گرامی و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، ادھر آ جائیے، کبریائی و بڑائی و بزرگی بیان کرنی چاہیے جو ساری جہان کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام کے تمام نبی علیہ السلام پر، خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اور آپ کن مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں، کس دور میں جی رہے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اچھے سے معلوم ہے۔ یہاں تک کہ ایک معصوم بچہ، اسے بھی یہ بات معلوم ہے کہ ہم اور آپ کن مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، آج کے اس جمعہ میں مختصر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، وہ عنوان یہ ہے، امت کے نام ایک اہم پیغام۔ وہ کیا ہے؟ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو ایک باضابطہ زندگی دی ہے، اس کی جینے کے کچھ اصول بتائے ہیں، ان اصولوں پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے اچھی زندگی کٹتی ہے، اور نہیں عمل کرتے تو یہ دین دیکھنا پڑتا ہے۔ سامعین کرام، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کا نام فی الحال جو ہم اور آپ لے رہے ہیں وہ ایک عجیب نام سے لے رہے ہیں۔ وہ کیا؟ کرونا وائرس کے نام سے لے رہے ہیں، یہ بیماری کے نام سے ہم اور آپ لے رہے ہیں۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک جانور کی بھی زندگی نہیں ہے جس زندگی ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب ایک انسان کوئی جرم کرتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ تانا بھیڑ کرتا، مکہ نکی کرتا، یعنی جھگڑا لڑائی کرتا ہے، اس کے بعد اسے پولیس اٹھا کر کے ایک کیمپ کے اندر بند کرتی ہے، یعنی ایک جیل کے اندر بند کرتی ہے، تو کیا کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں قیدی ہوں۔ یاد رکھیے گا، آپ کو کوئی جیل میں نہیں بند کرنے گیا،
किसी सलाखों के पीछे नहीं रखा गया आपको कहां रखा गया? अपने घर में। ये हमें और आपको अल्लाह तबारक व ताला का उस मार को याद करना चाहिए कि हम और आपने कौन सा गुनाह कर लिया जिसकी वजह से आज घरों के अंदर बंद है। बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आज 5 आदमी आप यहां बैठे हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा हर वो 5 आदमी 10 आदमी का मुकाबला करता है। आप यहां कुछ सीखे और दूसरों को सिखाए कि देखो ये दिन है, ये रात है, इसे पहचानना है, इसे जानना है। ये हमारी और आपकी इसी में कामयाबी है। याद रखेगा, जो मैंने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी है उसी के मुतालिक मैं आपके सामने चंद बातें रखूंगा। हम और आप देख रहे हैं आने वाला दिन यानी रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। लोग परेशान हैं, रमजान का महीना आ गया, अब क्या होगा? ये लॉकडाउन में सारी कंट्री ऐसा ही घुस रही है क्या? लॉकडाउन में मेरे भाइयों क्या करेंगे? नमाज पढ़ने वाले परेशान हैं, हफ्ते वाले भी परेशान हैं और रमजानी तो और ज्यादा परेशान हैं। फतवे पूछ रहे हैं, मामलात जानने की कोशिशें कर रहे हैं कि इनके सवालात क्या होंगे, उनके जवाबात क्या होंगे। एक अजीब सवाल जो है लोगों के ज़हनों में गुजर रहा है, चल रहा है कि क्या होगा। सामने किराम कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है हम और आप देख रहे हैं। अल्लाह की जात पर ईमान रखना यह सबसे बड़ी एक मुसलमान होने की पहचान है। सामने किराम कहने चाहूंगा कि लोग परेशान हैं, रमजान का महीना आ गया, क्या करेंगे? पूरी दुनिया लॉकडाउन में गुजर रही है। हमें और आपको क्या मैसेज लेना है, कैसे रहेंगे, ये अहम पैगाम है। याद रखिएगा, ये लॉकडाउन के अंदर मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसान जितने भी हैं, चाहे वो मुल्की सतह पर हो या आलमी सतह पर हो, एक इंसान अपनी जान देने पर मजबूर है। मैं आपको एक हालिया वाकया सुनाऊंगा, बड़ा मशहूर है, अब बड़ा मेरे दिल में बहुत ज्यादा लगा। एक नौजवान होते हुए और अपनी उम्र के एतबार से बहुत ज्यादा मेरे दिल पे लगा कि एक औरत अपने 5 बच्चा को नदी में फेंक दी। बाप के बारे में जरा सोचा जाता है कि हाँ बाप मार देता है, लोगों की जुबानी मैंने कह सकता है इसको, लेकिन एक औरत जिन्होंने अपने पेट में 9 माह रखी, उस औरत ने अपने 5 बच्चे को नदी में फेंक दी। एक अहम सवाल है, एक बाप ने अपने बच्चे की किफालत नहीं कर पा रहा था, उसने अपने मोबाइल को बेच दिया। बेचने के बाद उससे कुछ पैसे आए, उन्होंने अपने बच्चों के आराम के लिए एक पंखा ले आया और लगा दिया। लगाने के बाद वो सुसाइड कर लिया। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। सामने कराम, ऐसे दौर में हमें और आपको जहां अपना पेट भरना है, उसी के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करना है। आप जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाएंगे, या मैं नहीं जाऊंगा उस वक्त तक, जब तक मेरा पड़ोसी खुश ना हो। इसे अल्लाह के तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन नास जमीआ। जिन लोगों ने अगर एक इंसान के जान को बचा लिया, होया कि आपने तमाम इंसानों की जान को बचा लिया। इस वक्त में हमें और आपको इसका एहतमाम करना है, लोगों का ख्याल करना है। आपके पड़ोसी में कोई भूखा है, उसे खाना खिलाना है। और मैं समझता हूं, मेरा इल्म कहता है, जहां तक मेरी सोच जाती है, कि यह मौका जो हम लोगों को मिला है, यह सबसे अहम मौका, सबसे अच्छा मौका है। ज़कात निकालने का सबसे अच्छा रास्ता है। आदमी खुद से जाकर के देने जाएगा, कितना अच्छा पैगाम है, आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा साथ ही साथ कि जहां हमारा खुशी भी मनाते हैं, तो वहीं गमी भी देखना पड़ रहा है। इंसान जा रहे हैं, अच्छे लोग जा रहे हैं, बुरे लोग भी जा रहे हैं। इस बीमारी के अंदर किसी को नहीं देखा। आप देखिए, बीमारी चाइना से शुरू हुआ और कहां कहां गया। अफसोस मेरे भाइयों, इस मौके पर हमें और आपको जो पैगाम लेना वो ये है कि हमें लोगों का ख्याल करना है। जहां कोई परेशान है उनकी मदद करना है। याद रखिएगा, ये बीमारी हमारे गुनाहों की वजह से आता है
اور یاد رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کو اسی گناہوں کی وجہ سے مٹا دیا، برباد کر دیا. لیکن یاد رکھے گا اگر ہم اور آپ بھی اگر ایسا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو برباد تو نہیں کرے گا، برباد نہیں کر دے گا، مٹا نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے تھے برباد نہیں کرے گا، لٹا نہیں دے گا، ختم نہیں کر دے گا، لیکن گاہے بگاہے پکڑے گا. اس پکڑ میں جو آ گیا اس کی قیامت ہے. یاد رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ عنکبوت سورہ نمبر 39 آیت نمبر 40 کے اندر کیا فرمایا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ہم نے ہر ایک کو پکڑا ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، چاہے وہ جاہل طبقے کا ہو یا پڑھا لکھا طبقے کا ہو یا ایک عالم ہی کی نہ ہو، اس کو بھی پکڑ میں آنا ہے. اللہ کی ذات ہے، اس بات پر قادر ہے کہ اس کو بھی پکڑ کے رہے گا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. ہر ایک کو پکڑے گا اللہ رب العالمین. اور یاد رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. اور لوگ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو لو لگانا ہے. سامعین کرام اسی طریقے سے رمضان مہینے کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا ہے. انشاءاللہ کل سے ہم اور آپ ایک روز پہلا روزہ رکھیں گے. آج سے تراویح شروع ہوگی. اب تراویح کا مسئلہ ہے، جو نمازی تھے 12 مہینہ والے تو وہ بیچارے بڑی شان ہیں کہ ہمیں کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا باقی الخیر اقبل. ایک فرشتہ کہتا ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا باقی الخیر اکثر. کیا کہتا ہے؟ اے متقی، جو نمازی تھا آگے بڑھ، بھلائی حاصل کر لے. رمضان مہینے کا موقع ہے، اسے چون لے، رکھ لے اپنے پاس. ایک فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا باقی الشر اکثر. اے گناہگار رک جا، ذرا رک جا، رمضان کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ذرا رک جا، برائی چھوڑ دے، اللہ سے لو لگا لے. ورنہ کیا ہوگا؟ جو آج دیکھ رہے ہیں امت آج پریشان ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا، چاہے وہ مسلک کو مانتا ہو یا نہ مذہب کو مانتا ہو، سب پریشان ہیں. یاد رکھے گا آپ کو میسج یاد دلانا چاہوں گا جو آپ کو معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ اٹلی کے پردھان منتری یعنی وہاں کے پی ایم نے یہ جملہ کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب اللہ رب العالمین سے لو لگا لیجیے. اس نے جملہ کہا تھا. میرے بھائیوں میں کہنا چاہوں گا کہ آج بھی ہمارا اگر اس دن کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس پیغام کو یاد نہیں کرتے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ لوگوں، میری امت کے لوگوں سن لو، میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن میرے بعد تم کس کو فالو کرو گے؟ کتاب اللہ کو اور میری سنت کو فالو کرو گے. کہ آج ہمارا اس کو فالو کر رہے ہیں. ایک اہم پیغام ہے میرے بھائیوں، آج کے اس جمعہ سے یہ پیغام لے کر کے اٹھیے آپ کہ میں جو سیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، لوگوں کو بتاؤں کہ میرے بھائیوں آج سے ہمارا اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں، اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں، اپنے گھروں کو مدرسہ بنا لیں. یہ پیغام ہے میرے بھائیوں، یہ امت کا پیغام ہے میرے بھائیوں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ دن دور نہیں کہ ہم اور آپ بھی اس بیماری کے شکار ہو جائیں گے. یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج اب 4 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، لیکن یاد رکھنا ہر آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ملک کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے قوم کو، اپنے نام جو بھی ماننے والے، کسی بھی مسلک کے ماننے والے، اسے سمجھائیں کہ میرے بھائیوں نماز پڑھو، زکات دو، روزہ رکھو. اور یاد رکھنا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو کلمہ طیبہ پہ ایمان لائے. 5 چیزیں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بنی الاسلام 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والصوم. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے 5 چیز کا اس کے اندر 5 چیزوں پر ایمان لانا ہونا ہوگا.
اسلام قبول کرنے کے لیے اسے 5 چیز کو ماننا پڑے گا: اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور روزہ رکھنا. یہ ایک مسلمان ہونے کی پہچان ہے. یہ آج پیغام ہے امت سے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، خود اپنے عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.